السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، سپریم کورٹ کی کارروائی آج کل براہ راست عوام کو دکھائی جا رہی ہے، اور جب وکلاء اس پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور ججز جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو عام آدمی جو میرے جیسا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید جو ہمیں نظر آ رہا ہے شاید ججز کو نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا ہے، ان کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مارا گیا ہے، انہیں آج تک ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں جاتا ہے تو وہ قانونی موشگافیاں لے آتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ریزن نکالتے ہیں، فلاں وجہ نکالتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید جو ہم محسوس کر سکتے ہیں شاید عدالت محسوس نہیں کر سکتی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ عدالتیں بھی اندھی ہوتی ہیں، ان کو بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن جناب اب ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اور یہ نوٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، اور اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے بالکل ججز بھی اسی طریقے سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس سے کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کیا مجبوری ہے کہ اس کو ایکسپریس کیوں نہیں کرتے، وہ سامنے کیوں نہیں لے آتے، اس کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ یہ جناب اختلافی نوٹ جو لکھا گیا ہے یہ عمران خان صاحب کی جناب عدالت پیشی تھی، اور عمران خان نے جناب نیب ترامیم کے خلاف ایک درخواست دی ہوئی تھی، اس پر جناب یہ اپیل تھی حکومت کی طرف سے، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا جی میں خود ذاتی طور پر حاضر ہو کر دلائل دینا چاہتا ہوں۔ تو انہیں خود حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر انہوں نے کہا اچھا جی میں ویڈیو لنک پر جناب حاضر ہوں، تو ویڈیو لنک کی انہیں اجازت دے دی گئی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی کہ اس ساری کاروائی کو براہ راست دکھایا جائے۔ اس پر جناب لوگ بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، ایک کاروائی آپ مسلسل دکھاتے آ رہے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب کی باری آتی ہے تو قاضی صاحب انہیں عدالت، بہتر تو یہ تھا کہ عدالت بلواتے۔ کیوں؟ عمران خان واحد لیڈر ہے، جب سے اسے جیل میں بھیجا گیا ہے اسے آج تک عدالت باہر لایا ہی نہیں گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بند کمروں میں کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں اس کو کبھی سامنے آنے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی ایک تصویر نظر آئی تھی، اس پر بھی جناب بھونچال آ گیا تھا، اور انکوائری کمیشن اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ تو اس پر جناب ایک فیصلہ آیا، وہ 4-1 سے تھا۔ 4 ججز نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے اس کو براہ راست دکھانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ اب جناب انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ یقین کرے ایک شاہکار فیصلہ ہے۔ اس میں آغاز جو کرتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان عام مجرم یا قیدی نہیں، الیکشن سے ثابت ہو گیا ان کے لاکھوں سپورٹر ہیں۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ منتخب عوامی نمائندوں کی تضحیک اور ہراسانی میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا ہے۔ یعنی عوامی نمائندوں کے خلاف جب بھی کوئی شب خون مارا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ عدالتیں جو ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ رہا ہے۔ اور وہ بالواسطہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی اپنی سپریم کورٹ جس میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ بہت بڑا جناب اختلافی نوٹ ہے، اگرچہ اس پر عمل درآمد نہیں ہونا، اسے جناب تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا جانا ہے، کیوں 4-1 سے فیصلہ ہے، لیکن جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب لکھ گئے ہیں وہ کمال ہے۔ میں جناب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس کو بہترین جو رپورٹ کیا ہے مختلف ٹی وی چینلز نے کیا ہے، ہر شخص اسے اپنے انداز میں رپورٹ کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، انگریزی میں جناب اس کو لکھا ہے۔ اب جیو جناب جب رپورٹ کرتا ہے تو اپنی چیزیں مطلب کی لے آتا ہے، کوئی اور ٹی وی چینل اپنے مطلب کی لے آتا ہے، لیکن یہ ایکسپریس نے اسے بہتر طور پر ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، اور میں نے خود بھی جب اس کو اس کی ٹرانسلیشن کی ہے تو زبردست قسم کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے جی سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے نیب ترامیم کیس کی براہ راست نشریات کی درخواست
مسترد کرنے سے متعلق اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 13 صفحات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کہ عوام کو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں، بلکہ اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس میں جناب قاضی صاحب اپنے فیصلے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں اجازت چونکہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں اور جناب اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جناب کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ریفرنسز دیے کمال کے دیے جناب، انہوں نے یہ بھی نہیں کہ کسی ایک پارٹی، انہوں نے جہاں بھٹو کا نام لیا، وہاں بے نظیر کا نام لیا، وہاں نواز شریف کا بھی نام لیا، پھر عمران خان کا آ کر نام لیا۔ انہوں نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا تو وہ کوئی عام قیدی نہیں بلکہ آئین شکن فوجی عامر کی ریاستی مشینری کے متاثرہ فریق تھے، وہ عامر کے خلاف کھڑا ہوا ایک جناب عوامی قوت تھی۔ اچھا، سپریم کورٹ نے 4 دہائیوں بعد حال ہی میں ذوالفقار بھٹو کی ناانصافی کا تذکرہ کیا کہ انہیں شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا، لیکن بھٹو کو جو نقصان پہنچا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھٹو کا مداوع نہیں کر سکے، اس طرح جو عمران خان کے ساتھ آج تم کر رہے ہو اس کا بھی تاریخ کہے گی کہ ہم مداوع نہیں کر سکے، اور تاریخ جو ہے وہ شاید عمران خان کی مجرم ہو، پاکستان مجرم ہو، اور پاکستان کی یہ جو عدلیہ ہے وہ سر جھکائے کھڑی ہو جس طرح بھٹو کے سامنے کھڑی ہے کہ جس وقت آپ کو عدالتوں کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہم عامر کے دباؤ میں آ گئے تھے اور آپ کو جو قانونی ریلیف بنتا تھا وہ ہم نہیں دے سکے تھے۔ اچھا، فاضل جج نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نواز شریف بھی کوئی عام مجرم نہیں تھے، ان دونوں کو بھی ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں رہنما عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے لاکھوں فالوورز رکھتے تھے، دونوں کو ہراساں کیا گیا اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے خلاف غیر منتخب لوگوں کی جانب سے بغیر شواہد کرپشن کے مقدمات بنائے گئے۔ یہ دیکھیں ریفرنسز کیسے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل عمران خان کی بات ہو رہی ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف متعدد ٹرائل چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہے۔ عام انتخابات سے ثابت ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کے بھی لاکھوں سپورٹر ہیں، وہ کوئی عام مجرم یا قیدی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کی تصدیق اور ان کو ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا ہے۔ میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی عوامی منتخب نمائندوں کو تضییق کی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدالت بھی اس کی قصوروار ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ نیب قانون فوجی عامر نے 16 نومبر 1999 کو نافذ کیا، جس کے ذریعے سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلسل یہ الزامات لگتے رہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا۔ نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا۔ یقین کریں جسٹس اطہر من اللہ نے خوش کر دیا ہے، ہمیں محسوس ہوا ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل 100% جسے کہتے ہیں 6/6 کی آنکھیں دی ہیں، اس میں ایک پوائنٹ کا بھی فرق نہیں ہے۔ ان کو نہ صرف اچھی طرح نظر آ رہا ہے بلکہ وہ اس ساری صورتحال کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اختلافی نوٹ ہے ان کے فیلو ججز کے لیے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا علامتی نشان ہے کہ وہ کس سائیڈ پر جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو جب سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کو وہ اپنی اہلیہ کے آپریشن کی وجہ سے کراچی کے اسپتال میں موجود تھے، لیکن انہیں 8 مقدمات میں، ایک میں بھی نہیں 8 مقدمات میں جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب اس کا ریمانڈ 5 جناب جون کو امید تھی کہ ان کی شاید ضمانت ہو جائے، کہ ان کا دوبارہ ریمانڈ نہ لیا جائے اور ان کو جوڈیشل کر دیا جائے۔ جو ہی جوڈیشل کرتے تو پھر وہ شاید درخواست ضمانت آتی، لیکن اب 5 روز کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو عالیہ حمزہ اور سنم جاوید وہ 2 دن سے اپنی ضمانت پر ہیں، لیکن سرگودا جیل سے انہیں رہا نہیں کیا جا رہا تھا، یعنی 24 گھنٹے ان کے والدین، ان کے شوہر، باقی لوگ جیل کے باہر موجود تھے۔ میں پہلے ویلاگ میں باقاعدہ رپورٹ کر چکا ہوں، لیکن انہیں جیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا تھا۔ کیوں؟ بندوبست کیا جا رہا تھا، پہلے کوئی ان کے خلاف مقدمہ بنے، ان کی گرفتاری ڈالی جائے تو پھر ان کو رہا کیا جائے۔ تو اب ذرا سنم جاوید صاحبہ کو
وہاں سے رہا کیا اور باہر پولیس موجود تھی اور انہیں دوبارہ ایک اور جھوٹے اور گھٹیا کیس میں گرفتار کر لیا. ایسے میں اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کورٹس کو کینگرو کورٹس کہا کرتی تھی, کیس ہے کینگرو. اور ہمارے بھی ایک استاد محترم تھے بہت دن ذکریہ یونیورسٹی میں, قاضی عابد, اردو کے استاد تھے اور وہ قاضی کو کیسے نہیں لکھتے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا, دوسرے لوگ بھی پوچھتے تھے کہ باقی سارے تو آپ کے نام اپنے نام کے ساتھ قاضی کو کیوں سے لکھتے ہیں, آپ کیسے کیوں لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے میں لکھتا ہوں کہ کیسے قاضی بنتا ہے اور کیسے کینگرو بنتا ہے. تو اب صورتحال ایسے ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قاضی کورٹس نہیں ہے, شاید کینگرو کورٹس ہیں. ایک اور خبر کا میں جناب آپ کو حوالہ دوں, وہ ہے علی امین گنڈا پور کے. علی امین گنڈا پور اور اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور دوسری طرف فیصل کریم کنڈی یہ گورنر بنا دیے گئے پیپلز پارٹی کے کوٹے سے, یہ اسی خیبر پختونخوا کے گورنر بنا دی. ان کی آپس میں لگتی ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہتے ہیں, اور حیرت کی بات آپ کو یہ ہوگی کہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں, یعنی دونوں کی مائیں آپس میں بہنی ہیں, دونوں کی نانی ایک ہی ہے. تو لیکن دیکھیں ایک پارٹی کی طرف سے وہ جناب وزیر اعلیٰ بن گئے اور دوسری طرف جناب فیصل کریم کنڈی اپنی سیاست کے ذریعے وہ گورنر بنا دیے گئے, لیکن آپس میں ان کی بنتی نہیں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. گزشتہ روز جناب فیصل کریم کنڈی نے تنقید کی علی امین گنڈا پور پر. اب علی امین گنڈا پور نے جواب دیا اور بڑا سخت جواب دیا ہے. یہ تو وہ پہلے کہتے رہتے میں آپ کی گاڑیاں چھین لوں گا, پیٹرول بند کر دوں گا, گورنر ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا, آپ سڑک پر بیٹھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا, لیکن اب جناب انہوں نے مزید ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جناب رشتہ داری پر, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, چور میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا, میری رشتہ داری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور ساتھ وہ اس نے تانا دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصل کریم کنڈی ہم 3 بھائیوں سے باری باری شکست کھا چکا ہے الیکشن میں. کیوں؟ یہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر علی امین گنڈا پور نے فیصل کریم کنڈی کو شکست دی تھی, اور پھر جب ضمنی الیکشن ہوا تو ان کے چھوٹے بھائی فیصل امین جو تھے وہ الیکشن لڑے اور اس میں بھی فیصل کریم آگے تھے, پھر خالہ زاد بھائی, پھر فیصل کریم پھر شکست کھا گئے. ایک پہلے الیکشن ہوا تھا اس میں ان کے تیسرے بھائی الیکشن لڑے تھے, اس میں بھی فیصل کریم کنڈی ان کے خالہ زاد بھائی شکست کھا چکے تھے. تو اب ان کو تانا دے رہے ہیں کہ تم ہم سب سے آ رہے ہو. لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے قائد بلاول بھٹو سے پوچھو کہ یہ بتاؤ تمہارا آکسفورڈ میں جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ کس بنیاد پر ہوا تھا. میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس حوالے سے علم نہیں ہے, ورنہ بات کلی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال میں فیصل کریم کنڈی صاحب کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے نیا کٹا کھول دیا, جسے کہتے ہیں نا جی ہمارے یہاں لینگویج میں کٹا کھول دیا. اب اس کا کیا سر پیر ہے کہ بلاول بھٹو کو جو ایڈمیشن ملا, داخلہ ملا آکسفورڈ یونیورسٹی, کس بنیاد پر ملا؟ حالانکہ ان کے جو نانا تھے یعنی وہ بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے, ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہیں, ان کے مقابلے میں جناب عمران خان صاحب یہ بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو بلاول بھٹو بھی وہاں ایڈمیشن لیا, انہوں نے گریجویشن کی اور واپس آگے پاکستان کی سیاست میں. تو اب جناب کوئی یعنی اس کو تانے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. عام طور پر جو ایڈمیشن ہوتا ہے سب سے پہلے میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے, پھر اگر میرٹ پہ نہیں آ سکتا تو کوئی بچے میں اسٹوڈنٹ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں ہوتی ہیں, بہت اچھا سپورٹس پلیئر ہوتا ہے وہ, اس بنیاد پر کوئی بہت اچھا جناب وہ سنگنگ گویا ہوتا ہے, کوئی آرٹ پرفارمر ہوتا ہے اس بنیاد پر, یا اور بھی مختلف فائنانس کی بنیاد پر بھی داخلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لگتا ایسے ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو بطور تانا استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ درست لینگویج نہیں ہے. بہرحال اس کی کیا وجہ ہے, اس کو چاہیے کہ بلاول بھٹو صاحب خود ایکسپلین کر دے کہ میرا میرٹ پر ایڈمیشن ہوا تھا, بات کلیئر ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک تانے کا ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. آفتاب اقبال کو دیکھیں, ان کا ایچ ای سر میں جو داخلہ ہوا وہ کہتے تھے کہ میرا میرٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا داخلہ ہو جاتا, میرے نمبر بہت کم تھے. تو پھر کیا ایک ڈرامٹک سوسائٹی کی بنیاد پر, ایک جناب بزم ادب کی بنیاد پر, ایک بطور مقرر کے طور پر انہوں نے 3 کیٹیگریز میں ٹیسٹ دیے اور تینوں میں کامیاب ہو گئے. مطلب ان کے مارکس اچھے نہیں تھے لیکن دیگر بنیادوں پر ان کا ایڈمیشن ہو گیا. تو اب جناب میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی صورتحال کم از کم عوام کے سامنے انہیں کلیئر لازمی کرنی چاہیے. دوسری طرف جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے جناب ایک پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ
1 مہینے سے غائب تھے. ان کے والد صاحب تو پاکستان ہے ہی نہیں, وہ تو جا کر لگتا ہے ایسے کہ دبئی میں بھول گئے ہیں کہ وہ پاکستان جیسے بدقسمت ملک کے صدر بھی ہیں. تو اس وقت قائم مقام صدر کی جو ذمہ داری ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو جناب بلاول صاحب وہاں جا کر بالکل ساری صورتحال کو بھول گئے, اور پاکستان کے حوالے سے انہیں کوئی فکر نہیں. یہاں آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلاول صاحب جناب منصب شہود پر یعنی ظاہر پر سامنے آئے ہیں بڑے عرصے بعد, اور انہوں نے آ کر عجیب سی بات کی ہے. اس نے کہا جی کہ یہ جو ہمیں صرف عمران خان پر دھیان نہیں دینا چاہیے, پاکستان کے عوامی مسائل پر بھی دھیان دینا چاہیے. بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے, لیکن کیا کریں, انہیں پتا ہے کہ وہ عمران خان کی سیٹوں پر قبضہ کر کے آئے ہوئے ہیں. اب ذرا سا بھی وہ دھیان وہاں سے ختم کرتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ ان کے نیچے سے جو تخت ہے, نیچے سے جو گورنمنٹ ہے, نیچے سے جو ایم این ایم پی ایس کی شرطیں ہیں وہ ساری نکل جائیں گی. ایون ان کے والد صدر مملکت بھی بنے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی کہلاتی تھی, لیکن اس مرتبہ وہ کمپرومائزز کر کے, وہ اس وقت عامر کی گود میں بیٹھ کر, اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کر کے مسلم لیگ نون اور وہ دونوں انہوں نے اپنے عہدے حاصل کیے ہیں. وہ صدارت جو لی ہے وہ اس بنیاد پر لی ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ عمران خان کو نظر انداز کریں, تو کیسے کریں؟ عمران خان نظر انداز ان سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انہیں حق واپس نہیں ملے گا. اور آپ عمران خان کو نظر انداز کریں گے, قوم آپ کو نظر انداز کر دے گی, قوم آپ کا جینا مشکل کر دے گی, آپ کے لیے بہت مشکل بن جائے گا. بہرحال جی آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے ایڈمیشن کا معاملہ کب حل ہوتا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر اس حوالے سے کوئی علم ہے تو آپ لازمی اس کو کمنٹس میں آپ بتائیں کہ آخر بلاول بھٹو کا جو ایڈمیشن ہوا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ کس بنیادوں پر ہوا تھا. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.